سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ وقت دیا آپ نے، اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ بات چیت کرنے کی خواہش مجھے اس لیے ہو رہی تھی کیونکہ آپ ایک اچھے عالم دین ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسری چیز یہ ہے کہ اب تک کی آپ کی جو لائف ہے، جو کریئر ہے آپ کا، وہ بڑا دلچسپ رہا ہے۔ دینی اعتبار سے جو مرکز ہے، جو سب سے بڑا جامعہ ہے ہندوستان کا، دارالعلوم دیوبند، وہاں آپ نے تعلیم حاصل کی، وہاں داخلہ لینا خوش نصیبی کی بات سمجھی جاتی ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، آپ نے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لینے کے بعد، تعلیم مکمل کرنے کے بعد، وہیں دارالعلوم دیوبند میں ہی وہاں کا جو سب سے بڑا شعبہ ہے علمی لحاظ سے، دارالافتاء، وہاں پہ آپ کو کام کرنے کا موقع ملا، دارالعلوم نے آپ کو چنا، بہت بڑی سعادت کی بات تھی آپ کے لیے۔ اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ کہ آپ نے ایک موقع پہ اس کو چھوڑا اور بہت ساری چیزیں ہیں آپ نے اپنی زندگی میں دوسری چیزیں بھی کی، ریسٹورینٹ کھولنے کی کوشش کی غالباً آپ نے، ہے نا؟ ہاں، اس کو بھی 1 سال چلایا، کپڑے کا کاروبار آپ نے کیا، اور بڑی کامیابی کے ساتھ آپ ادارہ چلا رہے ہیں جو ماشاءاللہ اب تک بہت اچھا رزلٹ بھی رہا اس کا۔ تو انہی 2-4 چیزوں پر انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کریں گے، اور کچھ سوالات میں آپ سے کروں گا، اور یہ عام گفتگو ہے، یہ انٹرویو نہیں ہے، اور نہ ہی میرے پاس سوالات ریڈی ہیں، تو غیر منظم، غیر مرتب انداز میں ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے مختلف چیزیں پوچھتا رہوں، اور آپ جب اہل علم سے بات ہوتی ہے تو اس بیچ میں بہت ساری چیزیں سیکھنے سکھانے کی آتی ہیں، اور عام لوگوں کے لیے بھی جو آپ کی باتیں ہوں گی اس میں بہت سارے سبق ہوں گے، سیکھنے کی چیزیں ہوں گی۔ تو آپ سے گفتگو کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جو سب سے پہلا سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو حالانکہ آپ کی بچپن کی جو تعلیم ہے، آپ کا بچپن، شروعاتی تعلیم، وہ بھی میں جاننا چاہ رہا تھا، لیکن وقت کم ہے، تو آپ سے میں وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند میں آپ کا داخلہ کیسے ہوا، وہاں داخلے کی خواہش کب سے ہوئی آپ کو، کس نے مدد کی؟ تو اس سوال کا آپ جواب دیں، پھر انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ کی داخلے کی خواہش کی جہاں تک بات ہے تو اللہ کا فضل و کرم رہا کہ میں نے ابتدائی تعلیم شیخو پور اعظم گڑھ میں شروع کی تھی، تو بالکل فارسی ہی کے سال میں ہمارے ایک عزیز تھے، رانچی حسینیہ میں ایک مدرسہ ہے، رانچی کے اندر ایک مدرسہ ہے حسینیہ، وہاں کے، تو انہوں نے دارالعلوم کی خواہش جگائی تھی اور کہا تھا کہ یار اگر تعلیمی حاصل کرنی ہے تو بڑی جگہ پہ چلتے ہیں، سو میں نے فارسی ہی سے دارالعلوم کی خواہش اپنے اندر پیدا کر لی تھی۔ وہ آپ کے کلاس میٹ تھے؟ کلاس میٹ تھے میرے، جی۔ کہاں پہ عارف آپ کے کمرے کے ساتھی تھے، مجھے یاد آیا، ہاں آپ کے کمرے میں رہے وہ، چنانچہ میں عارف مدھوبنی، لیکن ان کے کوئی رشتہ دار تھے وہاں رانچی میں حسینیہ مدرسے کے اندر، تو اس کی وجہ سے ان کا ایک ذوق تھا مدرسے والا وغیرہ، تو وہ اول میں چلے گئے، میں نہیں جا سکا، ہاں میں نہیں جا سکا چونکہ میرے پاس وسائل نہیں تھے۔ البتہ عربی سوم کے اندر ہمارے ماموزاد بھائی مفتی شکیل صاحب جو اس وقت آسنسول میں، تو انہوں نے، ان کا ششم مکمل تھا، انہیں جانا تھا دارالعلوم، تو میں ان کے ساتھ بیچ میں ہی چلا گیا، جبکہ شیخو پور میں ششم پڑھ کے ہی جانے کا ماحول تھا۔ تو یوں اللہ کے اور صرف یہی نہیں کہ صرف خواہش رہی، بلکہ میں ہر سال دارالعلوم کے جو اضافی کتابیں تھیں جو یہاں کے نصاب میں نہیں تھی، اس کی تیاری کرتا رہا اور پڑھتا رہا۔ مثلا سوم میں شرح تہذیب نہیں ہے یہاں پہ، میں وہاں داخلہ امتحان دینے کے لیے شرح تہذیب پڑھا، اور دوم میں بھی ایسے ہی نفحۃ الادب وغیرہ پڑھا۔ شرح تہذیب ہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں مولانا اعجاز صاحب نے جو مقدمہ بڑا عجیب سے لکھا ہے؟ ہاں بس اسی کے بارے میں۔ اور تو میں ہر سال اول میں بھی، دوم میں بھی، ہر سال میں نے دارالعلوم کے نصاب کی تیاری کی۔ 1-2 کتاب ہمیشہ ہوتی تھی جو یہاں نہیں ہوتی تھی، دارالعلوم میں داخلے کے لیے مطلوب ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ نے مقدر کر رکھا تھا سوم میں، لیکن سوم میں بھی گیا تو اس سال داخلہ نہیں ہوا، تو سوم برائے چہارم پھر میرا داخلہ ہوا، چہارم برائے پنجم پھر داخلہ ہوا، 1 سال وہیں آپ حضرات کے ساتھ جو رہا، جامعۃ الشیخ میں وہیں پڑھا، پنجم میں داخلہ ہوا پھر میرا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور وہ میرے لیے، میں مطلب داخلے کی بات ہوئی ہے تو میں نے اب تک جو میرا شعور کا زمانہ ہے، تو میں نے کسی بھی چیز کو لے کر کے اتنا جو ایک کہتے ہیں نا ایکسائٹڈ ہونا، پرجوش ہونا، داخلے کے علاوہ کوئی ایسی خوشی نہ اس سے پہلے محسوس کی نہ بعد میں کی اور بس ایک ذوق تھا دارالعلوم میں آنا ہے بول کے۔ اور اس وقت میں داخلہ بہت مشکل بھی ہوا کرتا تھا، اب سیٹیں زیادہ ہو گئی ہیں، داخلے زیادہ ہوتے ہیں، اس وقت میں دارالعلوم چہارم سے آپ نے پڑھا، جی۔ تو کس قسم کے آپ طالب علم تھے؟ بہت اچھے طلبہ میں شمار ہوتا تھا یا کس قسم کے آپ طالب علم تھے؟ رزلٹ کے اعتبار سے متوسط رہا ہمیشہ،
نمبر وغیرہ کے اعتبار سے. اور باقی یہ ہے کہ اچھے طلباء جو ہوا کرتے تھے اساتذہ کی خدمت کے اعتبار سے وغیرہ، جیسے اس کا اندازہ بلکہ شروع سے ہی ششم سے ہی کہ اساتذہ کی عنایتیں حاصل رہیں. مثلاً متنبی، بلکہ جب بھی جس جماعت میں بھی پڑھا تو محض ان کے علمی اور اصلاحی استفادے کے لیے ان سے میں اساتذہ سے مربوط رہا. مثلاً پنجم میں آیا تو اصلاحی لحاظ سے مولانا ایوب صاحب بزرگ سمجھے جاتے تھے، تو میں نے ان سے جا کر کے باضابطہ درخواست کی کہ آپ میری اخلاقی نگرانی کریں، ہفتے میں ایک مرتبہ پوچھ لیا کریں کہ کیسے وقت گزارتے ہو وغیرہ. اور یہ مزاج مجھے ملا تھا شیخ پور اعظم گڑھ سے، چونکہ معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تصوف کی لائن کی بڑی ہستی تھی، تو وہیں سے تربیت کا ایک مزاج تھا. مولانا سلمان صاحب بجنوری ہمارے ہدایہ کے استاذ تھے، تو ہمیں ایسا لگا کہ، اور واقعہ بھی ایسا ہے کہ یہ بہت اچھے استاذ ہیں، بہت اچھے سے پڑھاتے ہیں. تو میں نے ان سے جا کے درخواست کی کہ مجھے ہفتے میں کم از کم ایک سوال کا جواب میرا چیک کر لیا کریں تاکہ علمی لیاقت کے اعتبار سے کچھ کیا جا سکے. تو اللہ کے فضل سے نمبر وغیرہ کے لحاظ سے تو بہرحال میں اوسط ہی رہا، لیکن ایک ذوق رہا پڑھنے پڑھانے کا، اللہ کے شکر سے پڑھتا رہا. اس کے علاوہ جو کچھ سافٹ اسکلز ہیں آپ کے پاس، جیسے کہ تقریر جو آپ کی ہے، گفتگو کا بڑے سلیقے سے آپ تقریر کرتے ہیں، تحریر آپ کی بڑی اچھی ہے، لکھتے اچھا ہیں آپ، اور کمپیوٹر کے پروگرام سے بھی آپ واقف ہیں، کمپیوٹر چلانا ساری چیزیں آپ. تو یہ تین چیزیں آپ نے کس طرح سے سیکھی ہے؟ تحریر، تقریر، کمپیوٹر. کیا انجمنوں میں حصہ لیتے تھے؟ ابتدائی دو چیزیں یعنی تحریر اور تقریر، جو کچھ بھی تھوڑا بہت آتا ہے وہ شیخ پور کی دین ہے. اعظم گڑھ میں وہاں تحریر اگر رائٹنگ کے اعتبار سے دیکھا جائے، خوشخطی کے لحاظ سے، تو وہاں وہ بھی شیخ پور میں ہی حاصل کیا. اور تقریر بھی وہیں کے انجمنوں میں، دارالعلوم میں تو بہت کم ایسا ہوا کہ میں وہاں باضابطہ طور پہ رٹ کے تقریر یاد کر سکوں. البتہ یہ ہے کہ خطبہ کی تقریریں پڑھنے کا ذوق رہا. صوفیہ کی تقریریں، خاص طور سے پیر ذوالفقار صاحب کے خطبات میں تقریباً پڑھا ہوا ہوں. چونکہ مجھے 9 سال مسلسل دارالعلوم میں خدمت کے زمانے میں ایک مرکزی مسجد میں امام تھا، تو 9 سال مسلسل مجھے وہاں خطابت کی ذمہ داری تھی. تو اس کی وجہ سے میں خوب پڑھتا تھا، اور دیگر اکابر کو بھی پڑھا، خوب پڑھا. خاص طور سے تقریریں، کتابیں، اب تقریر میں چونکہ تقریر ہی کا انداز ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑا. تبلیغ ہاں، جماعت سے بھی آپ شاید منسلک؟ تبلیغی جماعت سے میں ششم سے دورے تک 3-4 سال جو ہے وابستہ رہا. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جمعرات میں یا ششماہی اور سالانہ کی چھٹیوں میں جانا ہوتا تھا. تو بہرحال اس میں تقریر کا کوئی اسکیل نہیں ہوتا کوئی خاص، اس میں وہ تو عوامی اعتبار سے گفتگو ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں سے عوام کو سمجھنے اور چھوٹے مجمع میں بھی گفتگو کرنے کا ایک ذوق بن جاتا ہے. ورنہ اگر ہم انجمن والی تقریر سے مشق کر کے آتے ہیں تو پھر ہمیں مجمع مطلوب ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑے بہت بھی لوگ ہوں تو گفتگو ہو جاتی ہے. اور کمپیوٹر تو دور حدیث شریف کے بعد سیکھا، دارالعلوم میں ہی سیکھا. اچھا، ایک چیز عام طور سے جو مدرسے کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، بچے ہیں، عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ عوام سے ان کا تعلق بہت مضبوط نہیں رہ پاتا ہے. وہ سال بھر مدرسے میں رہتے ہیں، رمضان میں آئے، گاؤں میں مہمانوں کی طرح علاقے میں رہے. لیکن آپ کا معاملہ بالکل الگ ہے. آپ کو دیکھا ہے میں نے کہ شروع سے ہی عوام کے ساتھ مل کے رہنا، لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا. اتنا ہی نہیں بلکہ جو بالکل نوجوان لڑکے لوگ ہیں جو بائک چلاتے ہیں، کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بھی آپ کو بہت ہی گھل مل کر رہتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ کس طرح سے آیا آپ کے اندر؟ اب یہ کس طرح سے آیا، یہ تو بہرحال ایک کوئی متعین وجہ نہیں بتلائی جا سکتی. حالانکہ کہتے ہیں کہ بچپن میں بہت شرمیلا ٹائپ تھا، لوگوں سے زیادہ گھلنا ملنا نہیں ہوتا تھا. لیکن شاید یہ چیز مجھے آ گئی ہو تبلیغی جماعت کی وجہ سے، چونکہ تبلیغی جماعت میں یہ چیز تھی کہ وہ عمومی اور خصوصی ملاقاتیں ہوتی ہیں ڈیفرنٹ قسم کے لوگوں سے. اور میوات میں، کبھی بھوپال میں، یعنی جو معروف اور غیر یا کہہ لیں بڑے اور چھوٹے شہر ہیں، ہر طبقے سے جو ہے ملاقات رہی. تو ان سے ملنا اور پھر بے تکلف ان کے احوال لے کر کے ان کے مطابق دین بتلانا، تو وہاں سے یہ بات پیدا ہو گئی. اچھا، ایک دوسری وجہ یہ بھی بڑی کہہ سکتا ہوں کہ وہ گاؤں کے لوگوں کا پیار ہے بچپن میں. چونکہ بچپن میں جب ہم حافظ ہوئے تو حفاظ کی تعداد بہت کم تھی. تو ہمارے بڑے بزرگوں نے، بلکہ بوڑھی عورتوں نے بھی، آپ کو بھی اس کا بہرحال آپ نے ان چیزوں کو محسوس کیا ہوگا، تو ہمیں بہت پیار ملا بچپن میں اور بہت ہی پیار دیتے تھے. حتیٰ کہ وہ قرآن وغیرہ جب ہم پڑھتے تھے، تراویح پڑھ کے نکلتا تھا. کبھی میں نے تینوں مسجدوں میں تراویح سنائی ہے، تو بعض خواتین بزرگ
جب کہ وہ ایک رشتے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ رشتہ دار نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ دودھ کا گلاس لے کے کھڑی ہوتی تھی کہ بچے کا سینہ سوکھ گیا ہوگا اس طرح بول کے. تو قرآن کی برکت. ہاں، تو وہ جو بوڑھے بزرگوں کا اور معمر لوگوں کی دعائیں اور ان کی جو عنایتیں تھیں نا، تو وہ چیز بھی کہیں نہ کہیں انسان کو حوصلہ دیتی ہیں. چنانچہ میرا یہی تھا کہ میں وہاں سے رمضان کی چھٹیوں میں جب آتا تھا یہاں، تو میں نوجوانوں کے ساتھ تو بہت بعد میں گھلنے ملنے لگا. پہل یعنی ابتدا کے 4-5 سال طالب علمی کا دور جو ہے میرا، وہ عام طور پر میں بزرگوں کے ساتھ ہی بیٹھنے کا ہوا کرتا تھا جامع مسجد میں. وہ اس وقت بہت ویران سی مسجد تھی، تو بہت سارے بزرگان کچھ ابھی حیات ہیں، کچھ چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کی یاد آتی ہے. تو وہ لوگ بہت، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو ان کی وجہ سے بھی بہت حوصلہ ملا. تو پھر میں وہاں سے سمجھی ہوں عوامی ہو گیا. ہاں. اچھا، پہلی تراویح آپ کو یاد ہے کہاں پڑھایا تھا آپ نے پہلی بار تراویح؟ گاؤں میں؟ گاؤں والی مسجد میں. اچھا اچھا. کون پیچھے کون ہوا کرتے تھے اس وقت؟ لا الہ اسرائیل الا حافظ اللہ. صاحب ہوا کرتے تھے؟ شاید اسرائیل حافظ صاحب تھے، مجھے ابھی اس وقت اچھا، غالباً وہی تھے، اسرائیل حافظ صاحب ہی تھے. بہت اچھا. اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت جو ہے پتہ نہیں کون تھا، ہمارا شاید چچا زاد بھائی تھا یا کوئی تھا، کوئی چھوٹا سا تھا. خیر میں بھی چھوٹا ہی تھا. حافظ ہونے کے بعد میں نے بالغ ہونے کا 1-2 سال انتظار کیا ہے. تو مجھے وہ ہار وغیرہ اب تو عام چیز ہو گئی ہے، اس وقت پہنایا گیا تھا، بڑا عجیب سا لگا تھا. خیر. گاؤں کا معاملہ یہ رہا ہے کہ بہت سے لوگوں نے ادارہ کھولنا چاہا، دینی ادارے کھولے، چلے بھی، لیکن ایک وقت تک چلنے کے بعد وہ بند ہو گئے کسی بھی وجہ سے. اور پھر آپ نے بھی ماشاءاللہ شروع کیا، بڑی محنت کے ساتھ آپ نے شروع کیا اس کو، بڑے اخلاص کے ساتھ، اور ماشاءاللہ اب تک چل رہا ہے ادارہ. تو سوال میرا یہ ہے کہ گاؤں میں ادارہ ہو، اس کی ضرورت آپ کو کب محسوس ہوئی کہ کوئی مدرسہ گاؤں میں ہونا چاہیے؟ یہ اللہ کا فضل رہا کہ میں نے مدرسے کی جو تعلیم حاصل کی، تو حالانکہ میرے گھر میں کوئی بڑا عالم ہو جو تحریکی اور عوامی رہا ہو ایسا نہیں ہے، لیکن میں زمانے طالب علمی سے کچھ بھی کرو تو اس کو پڑھنے کا ایک مزاج تھا. اپنے اساتذہ میں ہمارے بعض اساتذہ تھے، ماجا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، تو ان کے حالات کو دیکھ کر کے تو یہ تھا کہ یہ جو دین کی تعلیم ہے یہ محض پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پریکٹیکلی کچھ کرنے کے لیے ہے. شروع سے ہی ایک طبیعت بن گئی تھی. بلکہ ایک، حالانکہ یہ بات کہنے کی نہیں ہے لیکن پھر بھی درمیان میں ایک بات اخلاقی اعتبار سے کچھ ایسا خیال آیا کہ مطلب کچھ اخلاقی بگاڑ ہو رہا ہے وغیرہ کچھ نا، تو فوراً اپنے استاد سے کہنا کہتا تھا یہ خیال آیا مجھے جو کہ غلط ہے. تو وہ شفقت کے ساتھ کہتے ہیں ابھی اپنے اوقات میں رہو. تو اس مزاج کی بنیاد پر یہ تھا کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ آگے بڑھنا چاہیے. لیکن اس چیز نے زیادہ تقویت تب پکڑی جب میں تبلیغی جماعت میں عوام کے حالات دیکھا کہ واقعی وہ بالکل کفر کے دہانے پر تھے. پھر گاؤں کے حالات جب میں رمضان میں آتا تو دیکھتا کہ منی حافظی جو تھے، حافظ احمد رسول صاحب ابھی ہیں حیات، اللہ کے ابھی تو جوان ہے وہ. تو ان کے بعد یہاں گاؤں میں آپ کے استاذ ہیں؟ میرے استاذ ہیں. آپ کے استاذ ہیں تو اس لیے آپ کی زبان پہ آ گیا کہ حیات سے ہیں، کیونکہ اساتذہ کے بارے میں جی تو سے لگتا ہے کہ اچھے استاذ ہیں. جیسے ہمارے ماجا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر رہا ہوں تو وہ حیات نہیں ہے. خیر، تو ان کے بعد کوئی ایسا مستقل حافظ قاری کے نام سے مشہور کوئی استاذ گاؤں میں نظر نہیں آتا تھا. انہی دنوں یہ سب باتیں بھی چلتی تھیں کہ مطلب ہماری بچیاں غیر علاقوں میں جاتی ہیں اور کچھ اس طریقے کے حادثات پیش آتے ہیں، تو یہاں سے ہمارے یہاں سے بازار جاتی تھی، مختلف علاقوں سے جو ہے اڑوس پڑوس سے بازار آتی تھی، اور وہاں ذرا سا غیر سنجیدہ ماحول معلوم ہوتا تھا. تو میں نے گاؤں کے کئی بزرگوں سے کہی بھی تھی بات، کئی سے تو نہیں 2-3 سے کہی تھی کہ بھائی کچھ کریں، لیکن انہوں نے بہت ساری نزاکتیں انہوں نے بتلائیں اور پھر وہ پیش رفت نہیں کیا انہوں نے. پھر میرے اندر یہ داعیہ رہا، اور اس کی ساری جو اس کے منفی پہلو دیہات میں ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں بھی سامنے تھیں. ہماری بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر یہی سوچ کر کے کہ اگر ہم منفیات کو سوچتے رہے، میں نے شاید آپ سے بھی کہا ہوگا کئی بار ہے نا، لیکن منفیات کو میں نے سوچا کہ یہ کب تک ہے، جب تک ہم دنیا میں ہیں. پھر قبر میں جاتے ہی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، عزت ذلت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا. لیکن ہم جو کچھ نیکی کر جائیں گے تو بہرحال ایک کام کی چیز ہوگی. بس اس داعیے نے ہمیں کھڑا کر دیا اور ہم کر گئے. اچھا، جو دیہات کے لوگ ہیں، ایک آیت اچانک آئی کہ آیت کا ٹکڑا ہی، حالانکہ اس کا کانٹیکسٹ بالکل الگ ہے، لیکن صرف اتنے سے میرے دماغ میں آیا الاعراب اشد، ہم اگر اتنا ہی بولیں، کفر نہ بولے اگر ہم، صحیح ہے. تو سختی پائی جاتی ہے کنونس کرنا، قائل کرنا گاؤں کے لوگوں کو. وہ شہر کے مقابلے میں آپ اگر منطقی اعتبار سے قائل کرنا چاہتے ہیں گاؤں کے لوگوں کو، دیہات کے لوگوں کو، تو آسان تھا یا مشکل؟
مشکل نہیں بلکہ مشکل ترین تھا. اور لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر ہم خلوص دل کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، اصل یہ ہے کہ کنوینس کرنے والے کے اپنے اندر کے جذبات کیا ہیں. اگر ہم اپنے جذبات میں واقعی مخلص ہیں اور صرف رضا الہی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہی جو کنوینس کرتے ہوئے جو وہ شدت سامنے آتی ہے ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو بس نظر انداز کر کے ہی کر سکتا ہے آدمی. اگر اس شدت کو محسوس کرتا رہے تو بہت ناممکن ہے. مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. ویسے ماشاءاللہ ادارہ جب کھلا بہت کامیابی بھی اس نے حاصل کی. ابھی تک ماشاءاللہ کامیابی کے ساتھ سفر کر رہا ہے آپ کا ادارہ جامعہ. الحمدللہ. شروعاتی دنوں میں جو کچھ حالات، کچھ ماحول، وہ تھوڑا حوصلہ شکن بھی رہے تھے آپ کے لیے. تو اس طرح کے سخت حالات سے عام آدمی اگر ہو، ہم جیسا کوئی آدمی ہو، مطلب ٹو بی ویری آنیسٹ، تو وہ سائڈ ہو جائے گا، اپنے آپ کو الگ کر لے گا کہ ارے بھائی اتنے جھمیلوں میں کون پڑے، ہے نا. تو لیکن حوصلہ شکن ماحول میں نے جس مضبوطی کے ساتھ آپ کو دیکھا لگا ہوا، تو حوصلہ شکن ماحول سے آپ نمٹتے کیسے ہیں، کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں؟ بس دیکھیں، ہم بھی بہرحال میں بھی ایک انسان ہوں. حوصلہ شکن ماحول میں حوصلہ شکنی یقیناً ہوتی ہے، دل ٹوٹتا بھی ہے اور رنجیدگی اور غم بھی بہرحال طاری ہوتا ہے انسان کے اوپر. لیکن پھر اس میں وہی بات آ جاتی ہے کہ کر کس لیے رہا تھا. اگر ہم صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر وہاں پر اپنے اس کو نہیں دیکھا جاتا، پھر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے. اور آپ جیسوں کے حوصلہ، میں آپ نے اپنے بارے میں کہا کہ ہم جیسے وہ ہو جائیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ جب وہ حوصلہ شکن ماحول تھا تو آپ جیسے کئی بزرگوں کا بہت حوصلہ تھا. اور ایک بات یہ بھی تھی کہ ایک بڑا طبقہ ایسا تھا کہ جنہوں نے اس طرح کی بات کہی کہ اگر آپ نے قدم پیچھے کیا تو ہم اپنے بچوں کو جاہل بے شک رکھ لیں گے، لیکن ہم جو ہے پھر اور کچھ سوچ نہیں سکتے. تو اس چیز نے بھی مجھے کہیں نہ کہیں پیچھے سے کچوکا لگایا کہ نہیں بھائی، ایک طبقہ ہے اور ایک بڑا طبقہ ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ معدود چند کے علاوہ سارے ہی ہمارے محبت کرنے والے ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ کام ہو، تو اللہ کے شکر سے ہو رہا ہے کام. اور ابھی صورتحال کیا ہے مدرسہ آپ کے جامعہ میں؟ کتنے بچے ہیں؟ حفاظ کتنے تیار ہوئے اب تک؟ کیا صورتحال کیا ہے؟ اور مزید اس مدرسے کو لے کر کیا آپ کے عزائم ہیں، منصوبے ہیں؟ موجودہ صورتحال تو ہمارے عزائم کے مقابلے میں مطلب بہت ہی زیادہ قابل فکر ہے میرے لیے. اور موجودہ صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 200 کم نہیں بلکہ بیش ہی بچے ہیں. اور اس میں حفظ کی ایک جماعت ہے، وہ جماعت بھی اس وقت صرف ایک جماعت بھر ہی ہے. باقی ناظرے سے طلبہ تیار ہوتے رہتے ہیں تو ان کو آگے ہم بھیجتے رہتے ہیں. باقی نیچے دینیات کا ایک نصاب ہے بہت معتبر اور بہت ہی زیادہ مرتب انداز میں، جو فرض کفایہ کے درجے کی چیزیں ہیں، بلکہ اس سے اوپر کی بھی چیزیں ساری اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. لڑکے اور لڑکیوں کے لیے وہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی درجہ بندی کر رکھی ہے. صبح سے شام تک تعلیم ہوتی رہتی ہے. آئندہ کیا عالمیت کا کورس بھی یہاں آپ سوچ رہے ہیں داخلی نصاب کرنے کے لیے؟ ہمارے عزائم میں صحیح بات یہ ہے کہ بہت کچھ ہے. میرے خیال سے اس کا اظہار قبل از وقت ہوگا، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ بطور خاص، جیسا کہ آپ نے ایک بات پوچھی کہ عوامی اعتبار سے، تو ایک تو یہ ہے کہ عوامی اعتبار سے خدمت کا ایک بڑا پہلو یہ ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کو آپ تعلیم دے دو. وہ تو دے ہی رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ براہ راست ادارہ کچھ ایسا کرے کہ جو براہ راست عوام کے لیے بھی مفید ہو. مثلاً ہندی میں، یہاں کے لوگ زیادہ ہندی جانتے ہیں، کوئی رسالہ شروع کرنا، نہیں ماہانہ تو 2 ماہ پہ 3 ماہ پہ جاتا رہے. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے تحفہ رمضان کے عنوان سے ایک بار رسالہ کیا تھا، وہ اسی کا حصہ تھا. اور بھی بہت کچھ انشاءاللہ. اچھا، جب ادارے کی مدرسے کی بات چلی ہے تو ایک سوال جو بڑا پرانا سوال ہے کہ مدرسے جو ہیں، دینی مدرسے، وہ اپنے بہار میں زیادہ اچھی طریقے سے کیوں نہیں چل پاتے ہیں؟ عام طور سے جب اچھا مدرسہ دیکھنا ہو یا اچھا عالم بنانا ہو تو بہار کے لوگوں کو بھی اپنے بچوں کو یو پی کی طرف، عام جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ وہ یو پی جاتے ہیں، یو پی کے بڑے مدرسے ہیں اور وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں. تو اپنے بہار میں ایسا اچھے مدرسے کیوں نہیں ہیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ میں اس سوال کے جواب کا اپنے آپ کو اہل نہیں پاتا، چونکہ بہرحال میرا اپنا جو بھی تجربہ ہے وہ ایک بہت ہی زیادہ وسیع نہیں ہے، محدود تجربہ ہے میرا. گاؤں بھر میں نے کیا ہے اور باقی بہرحال گھوما ہوں پورے دربھنگہ میں، مظفر پور سیتا مڑھی تک گیا.
اور مقدر ہے جو چند ادارے ہیں جو چل رہے ہیں، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، عوام میں اس درجہ طلب نہیں ہیں، اور انتظامی اعتبار سے مدارس کے پاس سہولیات کی کمی ہوتی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں بہار میں آمد و رفت کی کچھ دقتیں پہلے سے جو معروف چلی آ رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے باہر کے لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بھی جو کمپنی یا ادارہ جو چل رہا ہے کہیں پر بھی اور کامیاب ہے، تو اس میں ایک جگہ کے لوگ نہیں ہوتے ہے نا، وہاں پر مختلف جگہوں کے لوگ ہوتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے مختلف جگہوں سے امداد وغیرہ بھی آتی ہے، لوگوں کی فکریں شامل ہوتی ہیں، بڑے یا چھوٹے۔ ہمارے یہاں بہار میں بہار کے لوگ ہی رہ سکتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر یہی بات ہے۔ کبھی تھا کہ سنا کہ امدادیہ میں قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ دربھنگہ کے، اور اس طریقے کے بہت ساری جگہوں پر، بہار کے جگہوں پر، تو بہار میں بھی ایک سرے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یو پی کی طرح ادارے نہیں ہیں، بعض بہت معتبر ادارے ہیں، بڑے ادارے ہیں، کنوا شمسی مشہور ہے، شکرپور مشہور ہے، اور جناب والا منگیر کے اندر، پٹنہ کے اندر مدارس ہیں تو ہیں، لیکن عام طور پر جیسا کہ آپ نے کہا تو وہ نہیں ہیں۔ بلکہ میں تو جب تاریخی کتابیں پڑھتا ہوں، بایوگرافی پڑھتا ہوں عظیم شخصیات کے بارے میں، تو یہ اپنا جو امدادیہ ہے، مدرسہ امدادیہ، اس کا نام بار بار دیکھتا ہوں۔ سلمان ندوی صاحب وغیرہ ہوں، اس طرح کے بڑے بڑے علماء کرام، شوق بھی ہے کہ کبھی جاؤں۔ وہ مدرسہ پتہ نہیں ابھی موجود ہے نہیں ہے، کس حال میں ہے، کئی بار سوچا کہ اس کو دیکھ کر آؤں۔ لہریہ سرائے میں ہے غالباً۔ باضابطہ دارالحدیث میں ایک مرتبہ گزرا ہوں، یاد پڑ رہا ہے مجھے کہ اس کے ہال پہ دارالحدیث اور اس طریقے کے جو درسگاہیں ہوتی ہیں وہ سب کندہ ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے۔ خیر، اب ذرا سا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سوال آپ سے کرتے ہیں کہ جب آپ نے تعلیم مکمل کی دارالعلوم دیوبند میں، اور پھر آپ کا دارالافتاء میں آپ کی تقرری ہوئی، اور آپ نے وہاں کئی سال کام بھی کیا، تو یہ تو بہت بڑی خبر تھی۔ آپ کے لیے کتنی بڑی خبر ہوگی اس کا اندازہ ہم اس سے لگاتے ہیں کہ پورے گاؤں میں یہ ہوتا تھا کہ بھائی دارالعلوم دیوبند میں، دارالافتاء میں ہمارے یہاں کے مفتی صاحب ہیں، کام کرتے ہیں، ہے نا، ناقل فتاویٰ ہیں وہاں، اور اتنے اہم شعبے میں ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ ہوا کیسے؟ یہاں سے فراغت ہوئی آپ کی دارالعلوم دیوبند سے، اور پھر فوراً دارالافتاء میں آپ کی تقرری، یہ کیسے ہوا؟ ہاں، یہ ظاہری سبب کے طور پر تو جو ہوا سو ہوا، لیکن اس میں ایک تمہیداً 2-4 لائن کہوں گا کہ میں نے شروع سے، جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ دارالعلوم جانے کا شوق کب پیدا ہوا، تو نہ جانے تعلیم کے یعنی فضیلت کورس میں لگتے ہی دارالعلوم کی محبت، حالانکہ میں بہت زیادہ بچہ تھا اس وقت، چھوٹی عمر تھی، پڑھا بھی نہیں تھا، لیکن ایک محبت ہو گئی تھی دارالعلوم دیوبند سے۔ تو ابتدا سے ہی بڑی محبت رہی، اور بڑی عقیدت کے ساتھ میں داخلہ لیا، 3-4 سال تک گویا کہ تڑپا ہوں میں داخلے کے لیے نا، چونکہ ہر سال تیاری کرتا رہا۔ اس کے بعد جب میں دورہ حدیث شریف میں تھا تو ہمارے 4-5 ساتھیوں کا ایک گروپ تھا، اچھا وہ بھی اتفاق سے بہار کے نہیں تھے، سب مختلف جگہوں کے تھے، تو میں ان میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا یار آئندہ سال ہم لوگ نہیں رہیں گے دارالعلوم میں، دارالعلوم آئندہ سال نہیں رہیں گے، تو بہت عجیب سا، کبھی کبھی تنہائی میں اشکبار ہو جاتا تھا۔ اور یہ عام طور سے دورہ حدیث کے بعد جو امتحانات ہوتے تھے، تو اس کے بعد آپ نے عام طور سے دیکھا ہوگا کہ فارغ ہونے والے جو طلبہ ہیں وہ بہت روتے ہوئے نظر آتے تھے، ایک دوسرے کا گلا پکڑ کے بھی۔ جی، تو وہ چیز تھی، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے 1 سال مسجد رہنے کا موقع ملا، تو بس اللہ کی طرف سے کیا تھا، بلکہ میرا دورہ حدیث شریف کے سال میں یہ طے ہو گیا تھا کہ سال آئندہ بزنس کرنا ہے، اور کپڑے کا کاروبار کرنا ہے۔ حضرت محتمیم صاحب جو موجودہ ہیں ان کی بڑی شفقتیں تھیں، انہوں نے بہت حوصلہ دیا تھا، مدراسی صاحب نے بہت حوصلہ دیا تھا کہ ہم کام کریں گے وغیرہ، مطلب بزنس کے حوالے سے ہم آپ کا تعاون کریں گے وغیرہ۔ ہاں، آپ نے پوچھا کہ دارالعلوم میں کیسے یہ بات، دارالافتاء میں تقرر کی وجہ کیا بنی، کیسے ہوا؟ دارالافتاء میں ایک صاحب تھے جو ناقل فتاویٰ، وہ ڈاکٹر بھی تھے، شاید BO میں اس کا کیا ہوا تھا انہوں نے، تو اب ہاسپٹل میں جگہ کی ضرورت تھی تو ان کو وہاں منتقل کر دیا گیا، اور یہاں دارالافتاء کی جگہ خالی ہو گئی۔ اب میرے بارے میں یہ تھا، معلوم تھا سب کو کہ یہ بچہ ہے جو دورہ کیا ہوا ہے اور فقہ و فتاویٰ سے ذوق بھی ہے، اور میں کمپیوٹر بھی سیکھا ہوا تھا، تو بس اچانک وہ جگہ خالی تھی، مجھے کچھ بھی نہیں پتہ، بس جو ہمارے مخصوص جاننے والے لوگ تھے، اور چونکہ میں دورہ حدیث بلکہ اس سے پہلے سے ہی اپنے ان اکابر سے وابستہ تھا علمی اور اصلاحی لحاظ سے، تو ان کے علم میں تھا، ان کو اشارہ کیا گیا کہ یہ بچہ مناسب رہے گا۔ بس مجھے منگل کو خبر ہوئی ہے کہ یہ جگہ ہے، تم یہاں پر رہ لو، حالانکہ میری جگہ پورنیہ میں طے کر دی گئی تھی، حضرت محتمیم صاحبی کے پاس ایک وفد آیا تھا اور حضرت نے ہی وہ جگہ لگائی تھی،
اس وقت کے لحاظ سے جو سیلری میری وہاں پورنیہ میں طے کی گئی تھی وہ میری اخیر تک نہیں تھی وہاں پہ. محتیم صاحب نے اتنے مجھے مطلب پیار سے بھیجا تھا اور ان کی ذہن سازی کی تھی. حالانکہ خود مجھے کہا تھا کہ بھی پیسے کے بارے میں منہ نہ کھولنا, لیکن اس وقت انہوں نے میری یعنی 2014 میں تنخواہ وہ طے کی تھی جو میرے اخیر تک دارالعلوم میں نہیں رہی. خیر, تو میرا سب کچھ, لیکن پھر یہ ہوا کہ یہاں ضرورت ہے. منگل کو مجھے خبر ہوئی اور مجھے بتایا گیا کہ ایسا ایسا ہے, اور جمعرات کو میں اپنے کام کے مسند پہ تھا. بالکل تقریباً وہی ہے. اچھا خیر, لیکن حالانکہ آپ نے اچھا موضوع چھیڑا, بزنس کاروبار, اس پہ آئیں گے, لیکن اس سے پہلے یہ کہ آپ کو اتنا اہم منصب ملا, آپ تھے بھی, اور پھر آپ نے ایک وقت آیا کہ اس کو الوداع کہا, چھوڑا, تو پھر اس پہ لوگوں کا کیا رد عمل رہا؟ یہ ڈیسیجن لینا کتنا آسان یا مشکل تھا آپ کے لیے؟ پہلے یہی بول دوں کہ لوگوں کا عام طور پہ میں سمجھتا ہوں جو ہمیں بہت قریب سے نہیں جاننے والے ہیں, ان کے علاوہ جو دور دور سے بالا بالا جانتے ہیں کہ دارالعلوم میں ایک بچہ ہے رہتا ہے, تو میرے خیال میں ان کا تاثر مثبت نہیں رہا. جو مجھے اڑتی اڑتی بات ملی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وہ تاثر بھی ٹھیک ہی ہے. میں ان کے اس تاثر کی بھی دارالعلوم کے تقدس اور اس نسبت کی سلامتی کو جو ہر انسان چاہتا ہے, تو اس جذبے کی بنیاد پر ٹھیک ہے ان کا جذبہ بھی. بہت سے لوگ تو وہ ہیں ایسے جذبہ رکھتے ہیں, ان کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر مجھے دربانی بھی مل گئی تو ہاں صحیح. لیکن ذاتی طور پر میرے لیے دارالعلوم کو چھوڑنا میرے لیے بھی آسان نہیں تھا. صحیح بات تو یہ ہے. مختصر سی بات اس میں بتلا دوں, وجوہات کیا کار فرما رہے ہیں وہ اپنے مسائل ہیں, اپنے تقاضے اور ضروریات ہیں. دارالعلوم میں بہت 9 سال خدمت کے رہے, بڑے چین و سکون اور بڑی عزت عافیت کے, اور بہت اچھا بہرحال لگتا تھا ہمیشہ پڑھانا وغیرہ. پڑھانا تو نہیں, پڑھنا مطلب فقہ و فتویٰ میں. تو لیکن بہرحال تقاضے تھے. میں وہاں سے نکلا ہوں تو نارملی ایسا نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میکا چھوڑنا خواتین کے لیے مشکل ہوتا ہے نا, روتے بلکتے, ان کو تو پھر بھی تسلی دینے کے لیے گلے مل کر کے رونے والے لوگ تھے. میرا کوئی نہیں تھا. مجھے 8-9 بجے نکلنا تھا. میں فجر پڑھا کے قاسمی قبرستان گیا. سوچا میں, چونکہ وہاں پر میری ملازمت باقی تھی, میں کیسے کہہ سکتا تھا کہ بھائی میں باہر جا رہا ہوں, تو میں کہہ بھی نہیں سکتا تھا. میں سوچا زند و صحیح مرحومین سے ملاقات کراتا ہوں, اور قاسمی قبرستان گیا اور ان کے وسیلوں سے خود دعائیں کی, خوب رویا 1-2 گھنٹے. پھر محمد راشد صاحب کے پاس گیا. ان کو بھی میں نے گول مول بات کر کے کہ مجھے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جانا رہتا ہے, اب ایک جگہ جا رہا ہوں. انہوں نے بڑی شفقت سے ناشتہ وغیرہ کروایا, اور روتے بلکتے سارا وقت ان کے پاس بھی گزرا. انہوں نے بھی بہت زیادہ نہیں کچھ پوچھا, اچھا بھی نہیں تھا, بڑے آدمی ہیں. تو پھر میں وہاں سے اس طریقے سے نکلا. خیر وہ جملہ ہے نا کہ خیر فیما وقع. جی. باقی یہ ہے کہ میں وہاں سے نکلنے میں کوئی بچکانہ جذبے سے نکل گیا ہوں گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں بہت ہی زیادہ غور و فکر اور سوچ بچار کے بعد پھر وہ میں نے کام کیا. کہتے ہیں, بلکہ محتمی صاحب کی مجلس ایک بات ہے, لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے اس بات سے, کہ حضرت محتمی صاحب کی مجلس میں تھا. شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھی جا رہی تھی, تو اس میں میرا وہ اپنے تقاضوں اور ضروریات کی وجہ سے مجھے لگ رہا تھا, یا یہ کہہ لیجئے کہ مجھے لگتا تھا کہ میں شاید یہاں سے اگر باہر جاؤں تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں کھل کر کے اپنے حساب سے. تو حضرت کی کتاب پڑھی جا رہی تھی, اس میں کسی نے سوال کیا کہ حضرت قرآن کریم میں للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ, کہ جو کوئی اچھا کرتا ہے, نیکی کرتا ہے, اس کو اس دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دنیا میں محنت کوشش کرتے ہیں, لیکن دنیا میں ان کے حالات اچھے نہیں ہوتے. تو حضرت نے کہا کہ آگے بھی ہے, ان ارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, اور وہیں اس کا جواب ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جگہ تمہیں کسی بھی اعتبار سے راس نہیں آ رہی ہے, مثلا ہمیں وہ جگہ دارالعلوم راس نہ آنے کا کوئی سوال نہیں ہے, لیکن معاشی اعتبار سے بہرحال وہ راس نہیں آ رہی تھی. اچھا, ماضی میں اس طریقے کے بہت سارے واقعات ہیں. مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اسی بنیاد پر اور بھی بہت سارے لوگ. تو اس چیز نے مجھے تھوڑا سا وہ مطلب مہمیز کیا, تقویت دی کہ نہیں, اگر آپ اس طریقے کا فیصلہ لیتے ہو تو برا بھی نہیں ہے, کر سکتے. نہیں, ایک اور چیز, وہاں پہ شاید کوئی عام, ہم جیسے اگر کوئی فارغ ہوتے ہیں مدرسے کے, تو شاید وہ مطمئن رہتے کہ ہاں چلیے لائف سیٹل ہو گئی, اچھی جگہ میں ہے نا. لیکن آپ کے اندر جو 1-2 چیزیں دیکھا ہے میں نے, جب آپ وہاں تھے تو اس دوران بھی آپ نے اپنی محنت کو, کوششوں کو جاری رکھا. کپڑے کا کاروبار کرتے ہوئے میں نے دیکھا,
آپ نے ہوٹل کھولا، چلایا بھی، اس کے فوٹوز وغیرہ دیکھے تھے میں نے. تو یہ اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ کاروبار کا جو آپ نے سلسلہ شروع کیا تھا یہ کتنا کامیاب رہا، کتنا آسان تھا، مشکل تھا، خاص طور سے علماء کے لیے جن کو کوئی تجربہ نہیں ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ بالکل الگ ہے، وہ اگر کاروبار شروع کرتے ہیں تو کیا پریشانیاں آتی ہیں، کیا آسانیاں آتی ہیں؟ اس میں میرے خیال سے 2 سوال ہو گیا. ایک سوال تو یہ کہ آپ نے کیسے کیا. تو اس سوال کا یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ شروع میں مولانا اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شیخ پور سے جو ایک طبیعت بنی تھی خوب پڑھنے کی، مطالعہ کرنے کی. اب تو بالکل نہیں ہو پاتا مطالعہ، پہلے بہت پڑھنے کا ذوق تھا. تو اس مزاج نے مجھے ہر معاملے میں پڑھنے کی توفیق دی. مثلا شادی کرنا تھا تو مجھے یاد ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اسلامی شادی 3-4 بار مطالعہ کیا ہے. تو اس کی وجہ سے بہت ساری مطلب چیزوں میں رہنمائی ملتی ہے. پھر اس کے بعد جب دارالعلوم میں تھا تو بہت موقع تھا تو پڑھتا رہا. بہت ساری معاشیات کے اوپر کتابیں پڑھی. میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انگریزی سے واقف نہیں ہوں، لیکن میں نے کچھ اس طریقے کی موٹیویشنل بکس جو ہیں پڑھی جس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. آپ کی تقریروں میں اندازہ ہوتا ہے مجھے کچھ کتابوں کو آپ نے پڑھا ہے. جی، تو اس کا مطالعہ کیا. پھر حضرت مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اسلامی معاشیات پڑھا. پھر اکابر کی زندگیاں دیکھیں، دارالعلوم کے موجودہ اکابر کو دیکھا تو میں نے دیکھا یہ سب کاروبار کرتے ہیں، ان سب کا اپنا بزنس ہے ماشاءاللہ. ہمیں ہوتی تھی وہاں دارالعلوم میں دیوبند میں رہتے ہوئے ناشتے کی دقت. اچھا، ناشتے کی دقت ہوئی تو ہوٹل ہی کھول لیا. ہمارے ایک عزیز دوست تھے تو سب مطلب کھانا شانا تو ڈھنگ کا مل جاتا تھا، لیکن ناشتہ ڈھنگ کا نہیں ملتا تھا، صاف ستھرا گھر کی روٹی اس طرح کی. اور بہرحال معاشی مطلب استحکام مضبوطی کی بھی ایک ضرورت تھی. تو ہم 2 ساتھیوں نے مل کر کے ایک دارالعلوم میں خادم ہے، وہ شاید وہ پسند نہ کرے اس لیے میں ان کا نام نہیں لے رہا ہوں. ہم 2 ساتھی ناشتہ کیا کرتے تھے. ابھی وہ ماشاءاللہ دارالعلوم میں ہیں. تو ایسے ہی ہم نے پلان کیا کچھ کرنا چاہیے. اچانک خیال آیا کہ یہ ریسٹورنٹ کا کام بہت اچھا ہے، ہوٹل کرنا چاہیے. تو پھر ہم نے یہ کام کیا اور پلان کیا. اتفاق سے ہم ٹہل رہے تھے تو ٹہلتے ہم نے دیکھا کہ محمود بندی صاحب کی مسجد رشید کے جسٹ بغل میں جگہ ہے. بس اس چیز نے جو ہے ہمیں آمادہ کر دیا. تو بس اس چیز نے جو ہے وہ ہوٹل کر لیا. ہم نے 1 سال چلایا لیکن وہ تجربہ برابر نہیں رہا چونکہ وہ ظاہر آپ نے کھولا ہی تو خود ناشتہ کرنے کے لیے. تو پھر ہم نے اس کو فروخت کر دیا. ایک سوال میرا شادی سے ریلیٹڈ ہے. آپ نے سنت شادی کی وکالت کی ہے اور آپ نے سنت طریقے کے مطابق شادیاں بھی کی ہیں، اپنی بھی، گھر میں بھی. بہت اچھا ہے، قابل مبارکباد ہیں آپ کہ آپ نے عملی طور پہ اس کو جو ہے فروغ دیا. ایک سوال ہے میرا عام آدمی کے مزاج سے، میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ سنت شادی بہت بہتر ہے، لیکن ایک چیز جو شادی کا موقع ہوتا ہے اس میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جو پورا خاندان ہے، جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، خاندان ہے، سماج کے جتنے لوگ ہیں، ان سب سے ایک ملاقات کا، ملنے کا، ان سے جو ریلیشن ہے اس کو مضبوطی دینے کا بھی ایک موقع ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شادی کے موقع پہ ہوتا ہے کیا ہے کہ جو پردیس میں رشتہ دار لوگ ہوتے ہیں دور دور، وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں. جو بچے ہیں دوسری فیملی کے بچوں کو نہیں پہچان رہے ہوتے ہیں وہ بھی جان لیتے ہیں. تو سماجی حساب سے اگر دیکھا جائے تو سنت شادی میں ہے نا، سنت شادی میں یہ ایک چیز ہے جو چھوٹ جاتی ہے نا. تو ایک تو اس سوال کا آپ سے جواب لینا ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ مغرب کا وقت ہو رہا ہے تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ابھی آپ سے جواب لے پائیں گے، یا دیکھتے ہیں. دوسری چیز جو میرے دماغ میں ہے وہ یہ ہے، تھوڑا لائٹر نوٹ پہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں آپ کو اکثر و بیشتر دیکھتا ہوں کہ مولانا طارق مسعود صاحب نا، ہاں طارق مسعود صاحب کو جتنی محبت سے اور شدت سے آپ کو میں فالو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، مجھے تھوڑا ڈر لگتا ہے کہ کہیں جس چیز کی وہ وکالت کرتے ہیں وہ پروموٹ کرتے ہیں، ان کا جو ایک ٹاپک جس کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں وہ شادی ہے، اور وہ بھی ایک نہیں بلکہ 2 3 4 وہ ہمیشہ زور دیتے. کتاب تک لکھی ہے انہوں نے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھئی، اب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو اگر موقع ملے تو ہر ایک کی پکڑ کے زبردستی جو ہے 3 4 شادیاں کروا دیں. ٹھیک ہے. تو دوسرا یہی سوال ہے کہ آپ کیوں اتنا فالو کرتے ہیں ان کو، اور کیا آپ کا ایسا کچھ ارادہ ہے کہ آگے چل کے؟ تو یہ 2 سوال ہیں میرے. پہلا سوال بہت زیادہ سنجیدہ، اور دوسرا سوال تھوڑا سا مزاحیہ. یہ جو پہلا سوال ہے کہ سنت کے مطابق شادی کرنے پر رشتہ داروں سے ملاقات ممکن نہیں ہے یا نہیں ہو پائے گی ملاقات، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. بلکہ ملاقات
میں ملاقات کرنے میں شریعت کی طرف سے کوئی تنگی نہیں ہے، بالکل ملاقات ہو سکتی ہے، اور اگر شادی کے موقع سے رشتہ دار جمع بھی ہو جائیں جب بھی سنت کے مطابق کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً یہ ہے کہ ان کو بلا لیا، ان کو نارملی کھلایا پلایا جائے وغیرہ، لیکن شادی کے عنوان سے رشتہ داروں کا جمع ہو کر کے مختلف قسم کی جو مطلب رسوم و رواج ہیں لین دین کے اور اس طریقے کی چیزوں سے، ان سب چیزوں سے بچ کر کرے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ خیر، اور دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے طارق مسعود صاحب کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت اس سلسلے کا محیّ سننا ہے نا؟ تو اگر کوئی ایسی سنت جس پر عمل ترک کر دیا گیا ہو، کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کے یہاں 100 شہید کا ثواب ہے۔ تو میں اس لیے ان سے بہت محبت کرتا ہوں، اور مواقع رہے، حالات بنے، اپنے آپ کو ان شرائط پر پایا تو بہرحال اس سنت سے پیچھے رہنا میں اپنی محرومی سمجھوں گا۔ مجھے ہمت دینے کے لیے بے حد شکریہ۔ شکریہ۔ اللہ سلامت رہیں۔ ہاں۔